بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مستند حوالوں سے بتائیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کس نے اور کیوں شہید کیا۔ جنگ نہروان کے بعد خوارج میں سے کچھ لوگ جیسے عبد الرحمن بن ملجم مرادی و مبرک بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکر تمیمی ایک رات میں ایک جگہ جمع ہوئے اور نہروان میں مارے گئے اپنے ساتھیوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ ان دنوں کے حالات اور داخلی جنگوں کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ بالآخر وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس قتل و غارت کی وجہ حضرت علی علیہ السلام، معاویہ اور عمرو عاص ہیں، اور اگر ان تینوں افراد کو قتل کر دیا جائے تو مسلمان اپنے مسائل کو خود حل کر لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ان میں سے ایک ایک کو قتل کرے گا۔ ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کے قتل کا عہد کیا اور سن 40 ہجری قمری میں 19 رمضان المبارک کی شب کو کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس شب حضرت علی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر مہمان تھے اور صبح کو واقع ہونے والے حادثات سے باخبر تھے۔ لہٰذا جب اس مسئلہ کو اپنی بیٹی کے سامنے بیان کیا تو کلثوم نے کہا کہ کل صبح آپ کو مسجد میں بھیج دیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یا قضائے الہی سے فرار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اپنے کمر کے پٹکے کو کس کر باندھا اور اس شعر کو گنگناتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنی کمر کو موت کے لیے کس لو، اس لیے کہ موت تم سے ملاقات کرے گی، اور جب موت تمہاری تلاش میں آئے تو موت کے ڈر سے نالہ فریاد نہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام سجدہ میں تھے کہ ابن ملجم نے آپ کے فرق مبارک پر تلوار کا وار کیا۔ آپ کے سر سے خون جاری ہوا، آپ کی داڑھی اور محراب خون سے رنگین ہو گئی۔ اس حالت میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کعبہ کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ پھر سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، ہم نے تم کو خاک سے پیدا کیا ہے اور اس خاک میں واپس پلٹا دیں گے، اور پھر اس خاک تمہیں دوبارہ اٹھائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی لوگوں کی اصلاح و سعادت کی طرف متوجہ تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے، عزیزوں اور تمام مسلمانوں سے اس طرح وصیت فرمائی، میں تمہیں پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے تمام امور کو منظم کرو اور ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی فکر کرتے رہو، یتیموں کو فراموش نہ کرو، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرو، قرآن کو اپنا عملی نصاب قرار دو، نماز کی بہت زیادہ قدر کرو، کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ دوستو، آپ کے رحم و کرم اور مساوات پسندی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا۔ اپنے دونوں بیٹوں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ یہ ہمارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا وہ اسے کھلانا۔ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو مجھے اختیار ہے کہ چاہے اسے سزا دوں یا معاف کر دوں، اور اگر میں دنیا میں نہ رہا اور آپ نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اور ہر
گز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کرنا، کیونکہ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ حضرت علی علیہ السلام 2 روز تک بستر بیماری پر کرب و بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلتے رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے تجہیز تکفین کے بعد آپ کے جسم اطہر کو نجف میں دفن کروا دیا۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، اور مہربانی کر کے میرا بھائی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ غلطی ہو گئی ہے تو میرے بھائی معاف کرنا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ تھینک یو بھائی بہنوں، سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔